اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں، اور بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ مفت میں لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادی ہو گئی تو ماں باپ بچے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بولے بدل گیا پورا، باپ پہ گیا ہوگا، اس میں کیا برائی ہے؟ ایسا بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا۔ باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہا کرتا تھا، میں بھی ایسے ہی لا لا کے کھلاتا تھا، میں بھی ایسے ہی کپڑے بناتا تھا، ایسا بھی سوچ سکتا ہے، لیکن نہیں سوچتے ہیں۔ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے تعلق سے، ایک نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے ہماری۔ اب اس سوچ کو لے کر بچے کے تعلق سے بدگمانی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں کرتا تھا، اب ایسا کرتا ہے، پہلے ایسا بات نہیں کرتا تھا، اب ایسا بات کر رہا ہے، پہلے بہت زیادہ خیال کرتا تھا، اب خیال نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بولے شادی ہو گئے جب سے بدل گیا ہے۔ اس کا کوئی پروف نہیں ہے، صرف ایک بدگمانی ہے۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ تمہاری یہ سوچ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے فائنانشل کنڈیشن کچھ اور تھا ہوگا، ہو سکتا ہے شادی کے بعد فائنانشیل کنڈیشن میں کچھ تبدیلی آ گئی ہو۔ شادی سے پہلے سارے پیسے آپ کو دیتا تھا ہوگا، شادی کے بعد اب پورے نہیں دے رہا ہے، ماں باپ بولتے نہیں پہلے جیسا دیتا تھا ابھی بھی ویسے ہی دینا ہوگا، یہ تو غلط ہے، لہذا بدگمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو سوچ ہے یہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم، تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے کسی کے بارے میں بھی۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ بجائے نیگیٹو اینگل میں جا کے سوچنے کے، پازیٹیو اینگل میں بھی تو کسی چیز کو لے کر سوچا جا سکتا ہے، لیکن ہم پازیٹیو اینگل میں کم جاتے ہیں، نیگیٹو اینگل سے زیادہ سوچتے ہیں، پہلے غلط سوچتے ہیں، اگر پروف ہو گیا کہ ہم غلط ہیں تب بولتے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں سوچنا چاہیے تھا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اکثر گمان غلط ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، ثواب ملے گا۔ کسی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، اس سے ثواب ملے گا۔ کسی کے بارے میں بھی غلط گمان رکھنا یہ فری میں گناہ کمانا ہے، فری میں گناہ۔ اکثر واقعات، حالات لوگ سناتے ہیں، بچے سناتے ہیں، ماں باپ کو شک رہتا ہے سسرال میں کیا کیا لے جا کے بھر رہا کے، ایسا گمان کرتے ہیں جیسا کہ ان کا بیٹا سسرال کو پال رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی بدگمانی ہے۔ اس کی بیوی کے بارے میں بدگمانی، اس کے ساس سسرے کے بارے میں بدگمانی۔ کیوں؟ آپ کا بیٹا داماد بننے سے پہلے وہ لوگ پتے پالے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ٹاٹ باندھ کے پھرتے تھے وہ لوگ، لیکن بدگمان ضرور ہے۔ بعض گھروں میں تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بہو کو میکہ جاتے وقت میں بیگ بتا کے جانا پڑتا ہے کیا لے کے جا رہی ہے۔ 20 بچیوں نے مجھے یہ حالات سنائے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے سسرال میں، کہ بیگ بتا کے جانا پڑتا ہے کہ کیا لے کے جا رہی ہے۔ ارے جو لے جا رہی ہے اس کا اپنا لے جا رہی ہے، تمہارا تو نہیں لے جا رہی ہے۔ نہیں ہم کو بتا کے لے جاؤ، کیا حق ہے آپ کو؟ نہیں ہم ساس سسرے ہیں، اللہ یہ حق دیا ہے آپ کو؟ کوئی حق نہیں دیا۔ مفت میں ظالم بن رہے ہیں، مفت میں مسلط ہو رہے ہیں، اس کے کپڑے لے جا رہی ہے۔ نہیں یہ زیور کتنا لے جا رہے ہیں ہمارے کو بتا کے لے جاؤ۔ کیوں؟ آپ کا ہے کیا وہ زیور؟ آپ کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا دیا ہوا؟ نہیں ہمارا بھی دیا ہوا ہے لیکن اب آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ نے اسے دے دیا، ختم ہو گیا، آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اس پر آپ کا کوئی حق، نہ آپ کا حق ہے نہ آپ کے بیٹے کا حق ہے، نہ آپ کا حق ہے اس پر، نہ ہی آپ کے بیٹے کا کوئی حق ہے، وہ ٹوٹل اختیار اس کا ہے۔ لیکن بہو کے بارے میں بدگمان ہے، کیا کیا لے جا رہی نہیں معلوم۔ سوچئے یہ
پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. ساری زندگی تو ہم بہو کو شک کی نظروں سے دیکھتے رہے، اس کا بیگ جھٹک جھٹک کے دیکھتے رہے، اس کے سامان کی ایسی چیکنگ کرتے رہے کہ ایئرپورٹ پہ شاید ایسی چیکنگ نہ ہو. اور جب بوڑھے ہو جائیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بہو ہماری خدمت کرے. خاک خدمت کرے گی وہ تمہاری. جس زمانے میں آپ صحت مند تھے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کیے ہیں. بدگمانی، شک اس کے بارے میں. دیکھیے، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک ہوتا ہے. اگرچہ کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لیکن جوانی میں ایک آدمی کو تکلیف پہنچائی جائے، جب آپ صحت مند تھے، جب آپ کما رہے تھے، جب آپ ہر کام کرنے کے لائق تھے، اس وقت تو آپ سوار تھے کسی کے اوپر، اور جب مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، لاچار ہو گئے، چلنے کے قابل نہیں، پکانے کے قابل نہیں، بوڑھے ہو گئے. بعض تو وہ ہیں جو بستر سے اٹھ کر اپنی ضرورت کو بھی نہیں جا سکتے ہیں. اب بہو سے کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، بہو بولتی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب میں بتاؤں گی. وہ تمہارا دور تھا، یہ میرا دور ہے. یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. اکثر سننے میں آتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کو چڑھاتی ہیں اور رہتی کہاں ہیں؟ سسرال میں. اور بڑھاپے میں خدمت کون کرے؟ بہو. اور ساری زندگی بہو کے خلاف ماں باپ کو چڑھاتی رہی، اور ماں باپ بیٹی کا لیکچر سن کے اس پر عمل کرتے رہے اور سمجھتے رہے ہماری بیٹی بہت ہمدرد ہے، ہمارے سے بیٹی کو محبت بہت ہے. بلاؤ پھر اسے سسرال سے، بولے آ بیٹی میں ضعیف ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، آ ہماری خدمت کر. بیٹی تو سسرال میں مزے میں ہے، ماں باپ کو یہاں لٹکا دی. اب جوانی میں کیے گئے ظلم کی سزا بڑھاپے میں بھگت رہے ہیں. اسی لیے دوستو، اللہ نے حکم دیا اچھا گمان رکھو، کسی کے بھی بارے میں ہو اچھا گمان رکھو، اچھا سوچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم. تمہارا ہر گمان، تمہاری سوچ ہر وقت صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہے. یہ وہ مرض ہے جس سے شاید ہی کوئی انسان بچا ہوا ہے، اور اس مرض کا جو نقصان ہے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں اس کا نقصان بھگتا نہ جا رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کئی سوالات کیے تھے. اس میں ایک سوال یہ کیا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان ہے. بولے اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے پھر بھی مسلمان ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے بارش سے بھاگتا ہوگا. بارش سے بھاگتا ہوگا، یہ ہے کسی بھی چیز کو پازیٹیو اینگل میں لے جا کر سوچنا. آدمی کی سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور ہم نیگیٹو اینگل میں لے آ کر، کیوں؟ ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہے، پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مردار بھی کھاتا ہے، رحمت سے بھی بھاگتا ہے، مردار بھی کھاتا ہے، مسلمان ہے؟ بولے ہاں مسلمان ہے. بولے مردار کھانے والا مسلمان ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا. مچھلی کھاتا ہوگا، مری ہوئی مچھلی کھانا جائز ہے. ایسے ہی کئی متنازع سوالات اس نے کیے تھے، لیکن ہر جواب انہوں نے ایسا دیا عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہو، سوچ پازیٹیو. کسی کے بارے میں غلط سوچنے کے بجائے صحیح بھی تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن اکثر لوگ پہلے غلط سوچتے ہیں، پہلے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف اپنی سوچ کو اپنی حد تک باقی بھی نہیں رکھتے، دوسروں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، دوسروں کو بول بھی دیتے ہیں ان کے بارے میں تو میرا یہ خیال ہے. اب انہوں بولتے ہیں میں آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، زیادہ پڑھا لکھا ہوں، زیادہ دنیا دیکھا ہوں، تو آپ سے زیادہ آپ کی بدگمانی کو انہوں مزید پختہ کر دیتے ہیں. مفت میں گناہ کمانا ہے. حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ حاصل ہوا؟ نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. لیکن بدگمانی کرنے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا گیا.